یہ بھی ایک سوال تھا کہ حضرت سیداتالنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا یہ جو مسئلہ تھا اس کو اجتہاد کے ساتھ پہلے کسی نے تعبیر نہیں کیا، اس دور میں کیا گیا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پہلے بھی کیا گیا ہے۔ کالا ہو باجتہادہما قبل وصول حدیث لا نورث الیہما۔ لوگ کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہوا، کسی نے لکھا نہیں ہے، یہ عمدۃ القاری ہے بخاری شریف پر، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترکے کا حکم وہ نہیں ہے جو وہاں بیان فرمایا گیا ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ترکہ میراث نہیں ہے، اور وہ خصوصیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ حدیث پاک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ عند اللہ جو حکم شرعی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ میراث نہیں ہے، اس لیے آپ کے اس موقف کی عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مطابقت اور مصادفت نہیں ہو سکی۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، اور جب اس نے حکم لگانے کا ارادہ کیا، اجتہاد کیا، ثُمَّ أَخْطَأَ، پھر اس سے خطا ہو گئی۔ اب خطا کیا ہے تو اس کا بھی ساتھ بین سطور معنی لکھا ہوا ہے، اور یہ ان تینوں کتابوں کے اندر فتح الباری، عمدۃ القاری، ان کی تو ہو عبارت ہی یہی ہے۔ کیا ہے؟ اے ظنا ان الحق فی جہتہ، اس نے یہ گمان کیا کہ حق اس کی جہت میں ہے، جو اس نے موقف اپنایا ہے وہ عند اللہ حکم شرعی کے مطابق ہے، اس نے یہ گمان کیا۔ فصادف ان الذی فی نفس الامر بخلاف ذلک، لیکن ظاہر آگے سے یہ ہوا کہ جو نفس الامر میں عند اللہ حکم شرعی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ مجتہد کا اجتہاد کر کے اپنایا ہوا موقف وہ عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مصادف اور مطابق نہیں ہو سکا، یہ اجتہاد میں خطا کا معنی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ آپ آخر تک کس قدر ہمارے عقیدہ کی حفاظت فرما رہے۔ پہلا باب وہ بھی عقائد سے متعلقہ ہے، وہاں بھی عقائد کو ہی بیان فرمایا، اور آخر میں بھی عقائد کو بیان فرمایا، اور شروع میں وہ حدیث لائے جس کا تعلق صحت نیت سے تھا، اور آخر میں وہ بات ذکر کی کہ جس کا تعلق اعمال کے وزن کیے جانے کے ساتھ ہے، تو اس میں اشارہ کر گیا اس طرف عقائد کو جب تک درست نہیں رکھا جائے گا فائدہ نہیں ہوگا، اعمال میں جب تک خلوص نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، اور عقیدہ حقہ سچا اس پہ پہلے دن سے آخری دن تک آپ نے قائم رہنا ہے۔ اب چونکہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ساری یہاں جو گفتگو فرمائی یہ عقائد کے حوالہ سے ہے، اور ان کے دور میں جو باطل فرقے تھے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے ان کا انہوں نے رد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر دور میں علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس دور کے اندر جو باطل عقائد کے حامل لوگ ہیں ان کو سمجھائیں، اگر وہ آگے سے حجت پکڑیں تو دلائل کے ساتھ ان کو قائل فرمائیں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کا رد بلیغ فرمائیں، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ یہ آخر میں بھی امام بخاری علیہ رحمہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے دور میں یہ جو باطل فرقے ہیں
اور جن کے ساتھ ہمیں اس وقت زیادہ مسئلہ ہے اور جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں وہ کون ہیں، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس بارے میں ہمیں اپنے ائمہ کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، عقائد کے اعتبار سے ماتریدی ہیں، حنفی ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے بھی اور مشرب اور طریقت کے اعتبار سے بھی نقش بندی مجددی ہیں، اور ہمارا سلسلہ تلمذ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ سے منسلک ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کو جو انہوں نے ہمیں عطا فرمائی عقائد کے حوالہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالہ سے کیسے سمجھنا ہے، کیسے حق پہ قائم رہنا ہے، یہ ہم انہی سے ہی اخذ کرتے ہیں اور اسی پر ہی کاربند ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، اس میں یہ آپ کے مکتوبات شریف، اس میں یہ مکتوب نمبر 54 ہے، یعنی حصہ دوم ہے، دفتر اول ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 28 ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں، با یقین تصور فرمائند کہ اس بات پر یقین فرما لیں کہ فساد صحبت مبتدع، کہ بد مذہب کی صحبت، مبتدع کون ہے؟ جو سنی نہیں ہے، اس کی صحبت زیادہ از فساد صحبت کافر است، جو بالکل اعلانیہ کافر ہے، اس کی صحبت سے اس بد مذہب کی صحبت کا فساد زیادہ ہے۔ یہ جو باطل عقائد کے حامل جو مبتدع ہیں، جو لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھے ہیں، ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مبتدع کی صحبت، اس کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے زیادہ ہے۔ اب ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تو فرماتے ہیں وَبَدْتَرِینِ جَمِیعِ فِرَقِ مُبْتَدِعَ، ان بد مذہبوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب میں سے جو بدترین ہیں جماعت، وہ جماعت ہے کہ اصحاب پیغمبر علیہ و علیہم الصلاوات و تسلیمات را بغض دارند، کہ جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ فرما رہے ہیں بد مذہب بھی ہیں اور سارے بد مذہبوں سے زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ اللہ تعالی در قرآن مجید خود ایشاں را کفار می نامد، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ان کو کافر فرماتا ہے، ان کا کافر نام رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ان کو کفار فرمایا ہے، اور وہ مشہور آیا مقدسہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری آیا مقدسہ اس کے اندر ہے لیغیظ بہم الکفار۔ یہ جو اسلام کی کھیتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اتنی اذیتیں برداشت فرما کر اس کو پروان چڑھایا ہے، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب وہ کھیتی پروان چڑھی ہے تو اب جو ان کو دیکھ کے جلتا ہے، جس کو ان پہ غیظ آتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو یہاں کافر فرما رہا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن و شریعت را اصحاب تبلیغ نمودہ انت، قرآن اور شریعت کی صحابہ اکرام نے تبلیغ فرمائی ہے، ہم تک یہ آج قرآن و سنت پہنچا ہے، اور یہ آپ یہ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا، ان کے وسیلے سے ملا ہے، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ایشا متعون باشند تان در قرآن و شریعت لازمی آیت، اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تان ہوا تو پھر قرآن اور شریعت دونوں پر تان لازم آئے گا۔ نہ قرآن کریم کو آپ پھر کلام الہی وہ ثابت کر سکیں گے، اور نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو آپ کے اقوال ثابت کر سکیں گے۔ قرآن جمع حضرت عثمان است علیہ رضوان، قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمع فرمایا۔ جمع تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کروایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے سے، لیکن سب کو ایک قرات پر جمع کرنے والے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر عثمان متعون است قرآن ہم متعون است، جو حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتا وہ قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تان ہوا تو پھر وہ تان قرآن پاک پہ لازم آئے گا۔ اعاذنا اللہ سبحانہ اما یعتقد الزنادقہ، اللہ تعالیٰ ان زندیقوں کے عقائد سے ہمیں بچائے۔ آگے فرماتے ہیں یہ ایک سوال ہے مقدر، اور اس کا امام ربانی نے یہاں جواب ارشاد فرمایا۔ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ بتلاتی ہے، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا تو آپس میں اختلاف ہوا، نزاع ہوا، تو اب ان میں سے ہم کس کی بات مانیں، وہاں کیا کریں، ان کے اختلاف کو کس بات پر محمول کریں؟ تو امام ربانی قدس سرہ النورانی آپ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں
خلافے و نزائے کے درمیان اصحاب علیہم الرضوان واقعہ شدہ بود، وہ اختلاف اور وہ نزاع جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان واقعہ ہوا تھا، محمول بر ہوائے نفسانی نیست، وہ خواہشات نفسانی پر محمول نہیں ہے۔ انہوں نے خواہشات نفسانی کی خاطر آپس میں اختلاف نہیں کیا۔ کیوں؟ در صحبت خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفوس ایشاں بتزکیہ رسیدہ بودند، ان کے نفوس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سے افضل ہیں، خیر البشر ہیں، ان کی مبارک صحبت میں وہ تزکیہ پا چکے تھے، پاک ہو چکے تھے۔ وَاَز امارگی آزاد گشتہ، ان کے نفوس امارگی سے، جو نفس امارہ ہوتا ہے تو ان کے نفوس اس امارگی سے آزاد ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت صاحب قبلہ، جن کو ہم غوث زمان سمجھتے ہیں، قطب دوران سمجھتے ہیں، حضرت سیدنا محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ، اور ہمارے پاس ان کے خلیفہ مجاز وہ تشریف فرما ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے جو ہم محسوس کرتے تھے، گھر سے چلتے تھے ان کی زیارت کے لیے تو اس وقت ہی دل کی کیفیت بدلتی تھی۔ فیض کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس گئے فیض لینے کے لیے، فیض کیا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ، جو حضرت مرزا مدر جان جانا علیہ رحمہ ان کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، اور عرب شریف، ترکی، حتیٰ کہ بڑی بڑی عظیم شخصیات جن میں علامہ عبد الغنی نابلسی، ابن عابدین شامی، علامہ محمود آلوسی بغدادی، وہ شاہ خالد کردی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے جن کے سلسلے سے منسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں فیض یہ ہے کہ جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ، اگر ما سوی اللہ کے تعلقات وہ سرد ہو گئے، ما سوی اللہ سے تعلق اس میں انقطاع آ گیا، اور دل پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو گیا، دل ان کی محبت سے معمور ہو گیا، اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تو سمجھنا فیض آیا ہے، ورنہ فیض کوئی نہیں ہے۔ اس کو فیض کہتے ہیں بزرگان دین کا۔ اور ہم نے اپنے حضرت صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی ان کے فیض کا وہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا پایا ہے کہ ابھی گھر سے چلتے تھے تو یہ کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، کتنے واسطوں سے وہ فیض آیا، تو یہ حال ہے تو جنہوں نے براہ راست صرف فیضان نبوت نہیں، ختم نبوت کا فیضان پایا ہوا ہے، ان کے تزکیے کا کیا عالم ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اختلاف ہوا ان کے اندر تو اس وقت ہمیں ان کے متعلق کیا نظریہ رکھنا ہے؟ فرماتے ہیں این قدر می دانم کہ حضرت امیر دراں باب برحق بودا انت و مخالف ایشاں برخطا بود۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان
ان کے قصاص کے سلسلہ میں اختلاف ہوا، آپس میں جنگ تک نوبت پہنچی، تو ان سارے مسائل کے اندر ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضرت امیر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں حق پر تھے، اس مسئلہ میں حق پر تھے، وہ مخالف ایشاں برخطا بود، اور جو ان کا مخالف تھا، جنہوں نے ان سے اختلاف کیا، وہ خطا پر تھے۔ لیکن کون سی خطا؟ امام ربانی علیہ الرحمہ نے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت بھی فرما دی، اما این خطا اجتہادی است، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے، یہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے۔ اور اجتہادی خطا اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تا بحد فسق نمی رسانت، اجتہادی خطا جو ہوتی ہے وہ بندے کو فسق تک نہیں پہنچاتی، اس سے گناہ نہیں ہوتا کہ جس سے بندے کا فاسق ہونا لازم آئے، بلکہ ملامت را ہم دری طور خطا گنجائش نیست، بلکہ جو اس طرح کی خطا ہے، جو اجتہادی خطا ہے، وہاں تو ملامت کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو ملامت بھی نہیں کر سکتے، تان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ مختی را نیز یک درجہ است از ثواب، کہ وہاں تو خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب ملتا ہے۔ یہ امام ربانی لکھ رہے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ساتھ اور بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ اجتہادی اختلافات تھے، وہاں تان نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، جن سے خطا ہوئی ان کو بھی ایک ثواب ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اور ان کے ساتھ والے حق پر ہیں، تو جو ان کے ساتھ نہیں ہوئے یا ان کے مقابلے میں آ گئے، تو ان کو بھی ایک ثواب ہے۔ خطا جو ہوئی وہ اجتہادی خطا ہے، تو ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سر فہرست آتے ہیں۔ تو لوگ وہاں اس بہانے سے تان کرنا چاہتے ہیں کہ یزید ان کا بیٹا تھا، اس نے اہل بیت پاک پر ظلم ڈھائے، ان کو مظلوم شہید کیا، اہل مدینہ پر ستم کیا، حرمین شریفین کی بے حرمتی کی، تو تم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بچا کر یزید کو بچانا چاہتے ہو۔ تو امام ربانی علیہ الرحمہ نے ساتھ ہی اس اعتراض اور وہم کی بھی جڑیں اکھیڑ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَيَزِيد بے دولت از اصحاب نیست، یزید بے دولت بدبخت صحابہ اکرام میں داخل نہیں ہے۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات کر رہے ہیں، وہ صحابہ میں داخل نہیں ہے۔ در بدبختی او کرا سخن است، اس کی بدبختی میں کس کو شک ہو سکتا ہے یا کلام ہو سکتی ہے؟ اس کی بدبختی میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کارے کے آن بدبخت کردہ، اس بدبخت نے جو کام کیا ہے، ہیچ کافر فرنگ نہ کند،
कोई अंग्रेज काफिर भी ऐसा काम नहीं करेगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर भी जुल्म किया और अहले बैते पाक पर उसने जुल्म के पहाड़ गिराए। तो इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उस बदबख्त की बदबख्ती में किसको शक है। अब इसमें इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा ने हमें वो पूरी सिराते मुस्तकीम जो है वो पूरी तरह अयां करके समझाई है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को मजीद इश्काल होता है। तो इसकी वजाहत ये आपका दूसरा मकतूब शरीफ है, उससे मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं। बाज लोग वो ये एतराज करते हैं कि आप सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नाम लेते हैं, असल में आपको अहले बैते पाक से मोहब्बत नहीं है, अंदर से नस्बी हैं, या कुछ कहते हैं बाहर से नस्बी हैं, खारजी हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमारा वही अकीदा है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हमारे इमाम रब्बानी हैं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, ये आपके मकतूबात शरीफ का दफ्तर दोम है, हिस्सा शशम है, और इसका सफ़ा नंबर 78 है। आप फरमाते हैं गुनाहे अहले सुन्नत हमी अस्त के बा मोहब्बत अहले बैत ताजीम व तौकीर जमी असहाबे आ सरवर मी नुमायंद। ये नहीं है कि अहले सुन्नत को अहले बैते पाक से मोहब्बत नहीं है, अहले बैते पाक से सही जो शरीयत के मुताबिक मोहब्बत है वो करते ही सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। दूसरों ने अपनी अगराजे फासदा के लिए उनके नाम को आड़ बनाया हुआ है। तो आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात अहले बैते पाक से मोहब्बत भी करें तो फिर भी उनको मुहिब कहने की बजाय पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो आप फरमाते हैं इसकी वजह क्या है। अहले सुन्नत का गुनाह यही है कि वो अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम की ताजीम और तौकीर भी करते हैं। ये उनका कसूर है। अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात वहेच यकेरा अजीहा बावजूद मुनाज़ात व मुखालफात यक दीगर बदी याद नमी कुनंद कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि बावजूद इसके कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर मुनाज़ात भी हुए, मुखालफात भी हुई, लेकिन अहले सुन्नत किसी को भी बदी से याद नहीं करते, बुरे तरीके से याद नहीं करते, बल्कि ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ उनके फजाइल और मनाकिब को बयान करते हैं। व अज हवा व तासुब दूर मीदारंत और अहले सुन्नत व जमात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उनके इन इख्तिलाफात के बावजूद हवा और तासुब से दूर समझते हैं। वो दूसरी जगह पे आपने वजाहत फरमा दी है कि उनके अंदर जो इख्तिलाफ हुआ है वो इख्तिलाफ इज्तिहादी है,
وہ ہوا اور تعصب پر مبنی نہیں ہے. حضرت تعظیم صحبت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تکریم مصاحبان او علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام. یہ کیوں اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے، تو اس صحبت کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب ہیں تو اس لیے ان کی تکریم کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت جس سے بھی محبت کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت و جماعت جس سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھتے ہیں. ذاتی طور پہ سنی نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. مزید فرماتے ہیں ما ذالک، محبت سب کے ساتھ ہے، عقیدت سب کے ساتھ ہے، تعظیم سب کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محق را محکمی گویند، جو حق پر ہے اس کو حق پر کہتے ہیں، وہ مبتل را مبتل، اور جو مبتل ہے اس کو مبتل کہتے ہیں. لیکن یہاں مبتل کا لفظ دیکھ کے سن کے لوگ غلط مطلب لے سکتے تھے. امام ربانی نے ساتھ ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اما بطلان اورا از ہوا و ہوس دور می دارند، ہم ان کے اس بطلان کو بھی ہوا اور ہوس سے دور رکھتے ہیں. ہوا و ہوس پر ان کا بطلان نہیں سمجھتے. اب لوگوں نے بطلان کا وہ تو معنی سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو بالکل باطل پر ہے، لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں اما بطلان اورا از ہوا و ہوس دور می دارند و برائے و اجتہاد حوالہ می نمائند، ہم ان کی رائے اور اجتہاد کے حوالے اس کو کرتے ہیں. تو یہ بطلان وہی اجتہاد کے اندر خطا کا نام ہے. آگے فرماتے ہیں محبت ہم بھی اہل بیت سے کرتے ہیں. ایک فرقہ وہ بھی بڑا محبت کا دعوے دار ہے، اپنے سوا کسی کو وہ محب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کیا ہمیں وہ کسی صورت میں اہل بیت کا محب مان سکتے ہیں؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردند کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائند. اگر رافضیوں کو خوش کرنا ہے کہ جو انہوں نے محبت کا معیار اور میرٹ بنا رکھا ہے اہل بیت کی محبت کا، اس پہ ہم بھی پورے اتریں، تو ان کی اس محبت کا میرٹ ہے صحابہ اکرام سے تبری، ان سے دشمنی، ان پر تان. تو وہ تو تبھی اہل سنت سے خوش ہوں گے کہ جب وہ انہی کی طرح دیگر صحابہ اکرام سے تبری کریں گے. وسوء ظن بئیں اکابر دین حاصل کنن، اور ان دین کے اکابر کے ساتھ سوء ظن رکھیں گے، اپنا گمان غلط کر لیں گے، اپنے عقائد برے کر لیں گے. تو کہتے ہیں یہ روافظ یہ چاہتے ہیں، چنانچہ خوشنودی خوارج مربوط با عداوت اہل بیت است و منوط با بغض آل محمد علیہ و علیہم الصلوات والبرکات. جس طرح کے خارجیوں کی اگر کسی نے خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس دور میں بھی خوارج ہیں، تو خارجیوں کو اگر کوئی بندہ خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اہل بیت کی عداوت کے ساتھ مربوط ہے. آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
उनके साथ बुग़्ज़ रखने के साथ मरबूत है। आप दुआ फरमाते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। साथ फरमाते हैं, वनिज़्दे अकाबरे अहले सुन्नत शकर अल्लाह ताला साय्यहुम असहाबे पैगंबर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात दर वक्ते मुनाज़ात व मुहारबात व यक दीगर से ग्रो बूदंत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जिस वक़्त उनका इख्तिलाफ हुआ, आपस में मुहारबात हुए, उस वक़्त वो 3 ग्रोह थे। जमे बदलील व इज्तिहाद हकीयत जानबे अमीर रा मालूम नमूदा बूदंत। एक वो जमात थी कि जिन्होंने अपने इज्तिहाद से, दलील से हजरत अमीर अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हक पर हैं, आपकी जानिब की हकीयत को मालूम कर लिया था। वजम दीगर नीज बदलील व इज्तिहाद हकीयत जानबे दीगर रा याफ्ता। और एक दूसरी जमात थी, उन्होंने अपनी दलील और इज्तिहाद के साथ जो दूसरी जानिब थी उसकी हकीयत को मालूम किया था। वताइफ दीगर मुतवक्किफ बूदंत। और एक तीसरा ग्रोह था जो मुतवक्किफ थे। वह हेज जानबरा बदलील तरजीह ना दात। उन्होंने दलील के साथ किसी जानब को भी तरजीह नहीं दी। वो ना हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी जमात के साथ हुए, और ना जो उनके मुकाबला में खड़े थे उनके साथ हुए। वो दोनों से अलहदा रहे। उनके इज्तिहाद ने उनको ये नजरिया अपनाने की तरफ भुलाया और उन्होंने अपने इज्तिहाद से इस मौक़िफ़ को अपनाया। आज लोग कहते हैं कि जब कोई हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुकाबला में आ गया है तो हम उसकी ताज़ीम कैसे करें? तो मुजद्दिद साहब क्या फरमाते? आप फरमाते हैं, पस बर ताइफा उला, जो पहला ग्रोह है जिनको दलील और इज्तिहाद से हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीयत का इल्म हो गया, उनकी जानब की हकीकत को उन्होंने पा लिया। फरमाते हैं उस तैफे पर नुसरत जानबे अमीर वाजिब आमद। हजरत अमीर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करना उन पर वाजिब हो गई। जब उनके इज्तिहाद ने उनको इस बात पर आगाह कर दिया और उनका ये मौक़िफ़ ठहरा कि आप हक पर हैं, तो फिर उन पर आपकी मदद करना भी वाजिब हो गई, और जो आपके मुकाबला में खड़े थे उनके साथ लड़ना भी वाजिब हो गया। कि मुवाफ़िक़ इज्तिहाद एशास, कि ये उनके इज्तिहाद के मुवाफ़िक है। वह बर ताइफा दोम, और जो दूसरा ग्रोह है उस पर नुसरत जानबे मुखालिफ अमीर लाजिम, जिनके इज्तिहाद ने उनको इस मौक़िफ़ पर पहुंचाया कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके खिलाफ वाली जानिब, उनके मुकाबला वाली जानिब वो हक पर है, तो उन पर वाजिब हो गया था कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़े। उन पर आगे लड़ना वाजिब हो गया था। क्यों? कि मुवद्दा इज्तिहाद एशा अस्त, कि ये उनके इज्तिहाद का मुक्तज़ा था। वह बर ताइफा सोम, और तीसरा ग्रोह जिन पर तवक्कुफ ज़ाहिर हुआ था, तो कहते हैं बर ताइफा सोम तवक्कुफ लाजिम आमद। उन पर तवक्कुफ ही लाजिम था, वो ना इधर साथ दें ना उधर साथ दें।
و ترجیح یکے بر دیگرے خطا، ان کا اب ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا یہ خطا تھا۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئیں یہ بھی ان کے لیے خطا تھا، مقابلہ میں آئیں یہ بھی خطا تھا، کیونکہ ان پر ان کے اجتہاد کے اوپر عمل کرنا لازم تھا۔ پس ہر سے فرقہ با مقتضائے اجتہاد خود عمل نبودند، پس تینوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہے۔ و آنچ بر ایشاں لازم و واجب بود بجا آوردند، پس جو کچھ ان پر واجب اور لازم تھا وہی انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے ہم ان میں سے کسی کے متعلق بھی ذرا بھی اپنی سوچ میں میلا پن نہیں لا سکتے، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جانب وہ تو واضح ہے، اور مقابلہ میں آنے والے وہ بھی واضح ہیں۔ وہ شخصیات کہ جو نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہوئے، نہ مقابلہ میں آئے، ان میں سے میں اسی صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ درس بخاری ہے اور میں جو باتیں کر رہا ہوں ساتھ حدیث بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، بخاری شریف میں ان کے لیے حب الرسول کا لقب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا اور دوسری ران پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح ان سے پیار تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف قریب تھا، آپ نے صحابہ اکرام کا ایک لشکر تیار کیا تھا۔ اس لشکر کے اندر جلیل القدر صحابہ اکرام، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسی شخصیات حضرت اسامہ بن زید کی زیر قیادت آپ نے دی تھی، حضرت اسامہ بن زید کی زیر قیادت۔ تو وہ حضرت اسامہ بن زید ان کا اس موقع پر جو اہل بیت میں شامل ہیں، جو آپ نے اہل بیت میں شامل لوگ کیے ہیں، ان میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے اور اس دوسری جلد کا صفحہ نمبر 1053 ہے۔ اس پر یہ باب ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس باب کو ترتیب دیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ آپ نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور سید ہونے کے اوپر آپ نے کس چیز کو مترتب فرمایا ہے؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو سید ہونے کا جو تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروانا۔ اور ساتھ آگے حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو آپ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلہ میں نکلے تو بخاری شریف کے لفظ ہیں لما سارا الحسن بن علی الی معاویہ بالکتائب، کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے، اور دوسرے مقام پر بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ وہ لشکر کیسے تھے جس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح لشکر، کوئی دب کے صلح نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور پھر صلح ہوئی تو اس وقت قال الحسن سمیت ابا بکر تھا، قالا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ بین النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب جاء الحسن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ تو یہ حدیث پاک اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کروا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ صلح کی ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان آپ صلح کروائیں گے، کس بات پر آپ نے اس کو مترتب فرمایا تھا؟ یہ سید ہونے پر فرمایا تھا کہ سید ہیں تو یہ کام کریں گے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کر دے جناب وہ شاہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ شخص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کہہ رہا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے آگے وہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی سند سے حضرت حرملہ جو حضرت اسامہ بن زید کے غلام ہیں، خادم ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہ حرملہ تا مولا اسامہ تا اخبرہ قال امر وقد رأیت حرملہ تا، حضرت عمر بن دینار جو پیچھے حدیث پاک کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے خود بھی حضرت حرملہ کو دیکھا ہے۔ قالا ارسلنی اسامہ تو الی علی، وہ حرملہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وقالا انہ سیسألک الآن، بھیجا تو تھا کہ ان سے کچھ مال لائیں، لیکن ساتھ ایک بات بتلائی کہ وہ انہو سیسألک الآن، جب آپ جائیں گے تو اس وقت وہ آپ سے ایک سوال کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سوال کریں گے؟ فیقول، وہ پوچھیں گے ما خلف صاحبہ کا، تمہارے مالک کو، تمہارے صاحب کو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تم سے انہوں نے یہ سوال کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ فَقُلْ لَهُ، تو حضرت اسامہ بن زید وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے عرض کرنا۔ فَقُلْ لَهُ، ان سے کہنا یقول لکا، اسامہ یہ جواب دیتے تھے لو کنت فی شدق الاسد لأحببت ان اکون معک فی، جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ میری طرف سے عرض کرنا کہ اگر آپ شیر کے جبڑے کے اندر بھی ہوتے، شیر کا جبڑا اس کی داڑھوں کے نیچے کوئی چیز آئے تو وہ کچلی جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں موت نظر آ رہی ہے
आप इतनी मुश्किल में भी हूं तो उसामा यही चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, वहां से भागूं नहीं, अपनी जान आप पे कुर्बान कर दूं। उसामा बिन ज़ैद आपसे इसी तरह मोहब्बत करता है, लेकिन साथ जंग में शरीक नहीं हुए, साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाते हैं कह देना वलाकिन हाजा अमरुन लम अराहू, ये अमर वो है कि मेरे इत्तेहाद ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। अब बताओ, मैं पूछता हूं कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, अहले बैत पाक में जिनका शुमार, और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत इतनी कि फरमाते हैं कि अगर वहां हो जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं तो उसामा भाग के जाने को पसंद नहीं करता, आप पे जान कुर्बान करने को पसंद करता है। लेकिन आपने जो जंगें की हैं, मेरे इत्तेहाद ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हुआ। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को क्या कहोगे? इज्तिहाद है, उन पर वाजिब था कि मैंने साथ नहीं देना। तो अब क्या हुआ? वो गए, इसी तरह हुआ। फलम यो तेनी शैया, हजरत अरमला कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे कोई शय ना दी। फज़हब तो इला हसन व हुसैन वब्न जाफर फऔकरू ली राहिलती, और दूसरे नुस्खा में राहिला तैया। मैं वहां से जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे कोई शय नहीं दी, क्योंकि हजरत उसामा बिन ज़ैद ने उनका साथ नहीं दिया, तो मैं वहां से गया इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके पास, और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला उनके पास। जब उनके पास गया तो उन्होंने क्या किया? फ़औकरू ली राहिलती, उन्होंने मेरी सवारी लाद कर मुझे दिया, और दूसरे नुस्खे के मुताबिक है 2 सवारियां उन्होंने मुझे लाद कर दी। अब वालिद गिरामी का इत्तेहाद यह है कि कुछ नहीं देना, हसनैन करीमैन उन्हीं के लखते जिगर हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के भतीजे भी हैं और दामाद हैं, हजरत सईदा ज़ैनब के वो शोर हैं, तो वो ऊंट लाद लाद के दे रहे हैं। उनका इज्तिहाद ये कहता है कि देना है। इस पर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये साथ क्यों नहीं दिया था? उनके पास दलील क्या थी? सही बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है कि एक जंग पर एक बंदे के साथ आप मुकाबला कर रहे थे, जब उसने समझा कि अब मैं मारा जाऊंगा तो उसने कलमा पढ़ लिया। एक अंसारी साहबी थे, उन्होंने तलवार को रोक लिया, लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, ये समझते हुए कि ये तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा है, कत्ल कर दिया। जब वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा वो कलमा पढ़ रहा था, कलमा पढ़ते हुए उसको कत्ल कर दिया है। और बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये आता है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद बावजूद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। आपने इतना उस वक्त जलाल ज़ाहिर फरमाया कि हजरत उसामा फरमाते हैं, मैं तो ये तमन्ना करने लगा कि काश आज मैं मुसलमान होता, मेरे इस्लाम की हालत में ये काम मुझसे ना हुआ होता। और इसकी इल्लत ये इरशाद सारी है, इमाम कस्तलानी यही लिख रहे हैं कि लिअन्नहु लम्मा क़तला मिर्दासन व लामहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिक आला अला नफ्सिही अल्ला युकातिल मुस्लिमन अबदा, कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने जब उस जंग में मिर्दास को कत्ल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर मलामत फरमाई, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद ने यह कसम उठा ली थी कि आज के बाद मैंने किसी मुसलमान के खिलाफ हथियार नहीं उठाना, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पा चुके थे। इसलिए उन पे वाजिब था, ये दलील थी उनके पास कि मैंने उनका साथ नहीं देना। वैसे मोहब्बत ये है कि जहां मौत भी आती है तो हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये लोग अपनी ख्वाहिश से लड़ने वाले नहीं थे, अपनी ख्वाहिश से किसी के साथ मोहब्बत रखने वाले नहीं थे, ये सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए सारा कुछ कर रहे थे, उसकी रजा के लिए इनका ये सारा मामला था। अब ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं,
इसमें आपने समझ लिया कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके अंदर जो भी मुआमलात हुए वो इज्तिहाद की बना पे हुए, और जो उनमें सवाब को पा गए वो तो सवाब पर हैं, उनको 2 अजर हैं, और जिनसे इज्तिहाद के अंदर खता हो गई उनके लिए 1 अजर है। मलामत तान वहां सोचा भी नहीं जा सकता। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। लेकिन ये बात मालूम करना इंतहाई जरूरी है कि इज्तिहाद में खता किस बात का नाम है और सवाब किसको कहते हैं। और इस बारे में दलील क्या है कि जो इज्तिहाद में सवाब को पा ले उसके लिए 2 अजर हैं, और जिससे खता हो जाए उसके लिए 1 अजर है। इस बारे में ये सही बुखारी शरीफ है, और यही पारा आखिरी 30वां जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पीछे ये इसी का सफ़ा नंबर 1092 है। इसमें है बाब अजर हाकिम इज्तिहादा फ असाबा औ अख्ता, कि हाकिम ने हुक्म लगाने का इरादा किया, इज्तिहाद किया, वो सवाब को पा गया या उससे खता हो गई, तो इस बाब के उन्वान के तहत आप इरशाद फरमाते हैं अपनी सनद के साथ, हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपसे रिवायत फरमाते हैं कि अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा हकमल हाकिमु फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान। जब हाकिम ने हुक्म लगाया तो कहते हैं यहां मतलब है कि हुक्म लगाने का इरादा किया, अरादा अन यहकुमा, हुक्म लगाने का इरादा किया, तो उस हुक्म के लिए फज्तहदा इज्तिहाद किया, फअसाबा सवाब को पा लिया। सवाब को पा लिया का क्या मतलब है? ये साथ ही बैन सतूर लिखा हुआ है, और ये बात ये उम्दातुल कारी है, इरशादुस सारी है, फतहुल बारी है, इन तीनों शरों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सवाब को पाने का क्या मतलब है। ऐसा दफा माफी नफ्सिल अमरे मिन हुक्मिल्लाह ताला, कि नफ्सुल अमर के अंदर वहां जो अल्लाह का हुक्म है, मुजतहिद ने इज्तिहाद करके जो मौक़िफ़ अपनाया है उसकी उसके साथ मुसादफत और मुताबिकत निकल आई। जो इंदल्लाह हुक्म शरी है उसके साथ उसकी मुताबिकत निकली है, तो यह सवाब है। फलाहू अजरान, उसके लिए 2 अजर है। वैदा हकमा फज्तहदा सुम्मा अख्ता, और जब उसने हुक्म लगाने का इरादा किया, इज्तिहाद किया, सुम्मा अख्ता, फिर उससे खता हो गई। अब खता क्या है तो इसका भी साथ भैन सतूर माना लिखा हुआ है, और ये इन तीनों किताबों के अंदर फतहुल बारी, उम्दातुल कारी, उनकी तो हूबू इबारत ही यही है। क्या है? ए जन्ना अन्नल हक्का फी जिहाते ही, उसने ये गुमान किया कि हक उसकी जेत में है, जो उसने मौक़िफ़ अपनाया है वो इंदल्लाह हुक्म शरी के मुताबिक है, उसने ये गुमान किया। फसादफा अन्नल्लाज़ी फी नफ्सिल अमरे बेखिलाफ ज़ालिक, लेकिन ज़ाहिर आगे से ये हुआ कि जो नफ्सुल अमर में इंदल्लाह हुक्म शरी है वो उसके खिलाफ है। मुजतहिद का इज्तिहाद करके अपनाया हुआ मौक़िफ़ वो इंदल्लाह हुक्म शरी के साथ मुसादिफ और मुताबिक नहीं हो सका है। ये इज्तिहाद में खता का माना है।
میں نے بخاری شریف کی شروع سے اجتہاد میں خطا کیا ہوتی ہے اور ثواب کیا ہوتا ہے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ اس مسئلہ پہ میں تنبیہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس لفظ کو لے کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، تو یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں۔ اجتہاد میں ثواب ہے کہ عند اللہ جو حکم شرعی ہے اس کے ساتھ مطابقت نکل آنا، اور خطا کیا ہے جو عند اللہ حکم شرعی ہے اس مسئلہ میں اس کے ساتھ موقف کا مطابق نہ ہو سکنا۔ اب اس پر یہ جو اسی مقام پر بخاری شریف کے ساتھ حواشی ہیں، اس میں ارشاد الساری، عمدۃ القاری اور کرمانی، یہ بخاری شریف کی مشہور جو شروع ہیں، ان کے حوالہ سے علامہ احمد علی سہارنپوری انہوں نے یہ سارا کچھ نقل فرمایا ہے، اور یہ علامہ احمد علی سہارنپوری یہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کے حدیث میں استاد ہیں۔ آپ نے حدیث پاک ان سے پڑھی ہوئی ہے جن کا یہ بخاری شریف پہ حاشیہ ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت محدث علی پوری کے بھی یہ استاد ہیں، انہوں نے بھی حدیث انہی سے پڑھی ہوئی ہے، تو ان کے استاد ہیں، اور بخاری شریف کی شروع سے یہ لکھ رہے ہیں کیا؟ ایک تو یہ سوال قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عمل دونوں نے ایک جیسا کیا ہے، دونوں مجتہدوں نے، ایک کو دوہرا ثواب، ایک کو اکیرا ثواب، دوہرا اجر اور اکیرا اجر، اس فرق میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ ایک نے ثواب کو پا لیا ہے، جو عند اللہ حکم شرعی تھا اس کے ساتھ اس کی مطابقت اور مصادفت ہو گئی ہے، اور دوسرا وہاں تک پہنچ نہیں سکا، تو اس مصادفت ہونے اور نہ ہونے میں یہ اللہ کے فضل کا دخل ہے۔ جس پہ اللہ کا فضل ہوا اس کے موقف کو عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مصادف فرما دیا، اور جس پر وہ چیز نہیں آئی تو اس کا موقف وہاں عند اللہ حکم شرعی سے مصادفت نہیں پا سکا، تو یہ تو معاذ اللہ کا فضل ہے۔ تو جس طرح وہ اللہ کا فضل ہے اسی طرح یہ ڈبل اجر بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں عمل بھی زیادہ ہی ہے، انہوں نے محنت زیادہ کی ہے، ان کے پاس دلائل زیادہ تھے، محنت زیادہ ہوئی ہے، تو کمیت اور کفیت کے اعتبار سے عمل بھی زیادہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی ان الحق عند اللہ واحد وفی کل واقعۃ للہ تعالی فیہا حکم، کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ عند اللہ حق صرف ایک ہے، اور ہر مسئلے کا عند اللہ حکم بھی موجود ہے، اور حق صرف ایک ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ وَجَدَهُ أَصَابَ، جس نے اس کو پا لیا اس نے ثواب کو پایا ہے، جس کا موقف اس کے ساتھ مصادف اور مطابق نکلا ہے اس نے ثواب کو پایا ہے۔ وَمَنْ فَقَدَهُ أَخْطَأَ، اور جس نے اس کو مفقود پایا اس سے خطا ہو گئی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، مجتہد ثواب کو بھی پاتا ہے، دونوں چیزوں کا وہاں امکان ہوتا ہے۔ اور شرح عقائد نسفی یہ میرے پاس موجود ہے، اس کے یہ نبراس والے نسخہ کے صفحہ نمبر 571 پر یہ عبارت ہے
वक़द अजमऊ अला अन्नल हक्का फीमा साबाता बिन नस वाहिदुन ला गैरो, कि इस बात पर सबका इजमा है कि जिस मसला के अंदर शारे की तरफ से नस आ जाए तो जो उस नस के अंदर हुक्म है उस मसले में वही हुक्म है, उसके अलावा कोई और हुक्म नहीं है। वैसे इस मसला के अंदर मुतज़िला का इख्तिलाफ है और भी इख्तिलाफ है कि हक एक है या मुतअद्दिद हैं। मुजतहिद इज्तिहाद करके जहां पहुंच जाए वही हक है या एक है। अकायद के मामला में तो सब इत्तेफाक रखते हैं कि एक है। फुरुआत के मामला में मुतज़िला का इख्तिलाफ है, कुछ और भी इख्तिलाफ करते हैं। जुमहूर का मजहब और बिलखुसूस अहनाफ का मजहब यह है कि हक वहां एक होता है, जो उसको पाएगा वो सवाब को पाने वाला है, और जिसका मौक़िफ़ उसके साथ मुताबिक और मुसादिफ नहीं हो सकेगा उसके इज्तिहाद में खता होगी। लेकिन ये वहां है जहां उस मसला में वाज़े नस नहीं आई। अगर किसी मसला में वाज़े नस के अंदर वो हुक्म बयान फरमा दिया गया है तो सबका इत्तेफाक है, और ये शरअ अकायदे नस्फिया के अंदर है कि वहां हक सिर्फ एक होता है और वही होता है। अब इसके बाद हमारे यहां जो ये मसला दरपेश है कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा बदातुर रसूल फातिमा तो ज़हरा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हा अला अबीहा व अलैहा अफदलुस सलावात व अकमलुत तहियात। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपका तरका भागे फदक अर्ज़े खैबर इस बारे में बतरीके मीरास मुतालबा फरमाया, और ये सही बुखारी शरीफ की यही दूसरी जिल्द और इसका ये सफ़ा नंबर 995 है। उस पर ये किताबुल फराइज वहां से शुरू होती है, और पहला बाब जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने वहां बांधा हुआ है वो है कि रब तआला का इरशाद यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। ये आया मुकद्दसा इतनी आपने जिक्र फरमा के और आगे आयात का हवाला दे के इस बाब को जिक्र फरमाया है। अब इस हदीसे पाक के अंदर है जो आगे दूसरे बाब में आ रही है कि बाब कौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला नूरा सो मा तरकना सादा का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हम वारिस नहीं बनाए जाते, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम छोड़ जाएं जो वो सदका होता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उन्वान के तौर पर जिक्र फरमा के आगे एक हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे नकल फरमाते हैं, अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना फातिमाता वल अब्बासा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अता या अबा बकरिन। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये दोनों शख्सियात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास तशरीफ लाए। क्यों? हदीस में है यल्तमिसाने मीरासा हुमा मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का इल्तिमास फरमा रहे थे, मीरास को तलब फरमा रहे थे। कौन सी मीरास? वहुमा यौमा इज़िन यतलुबाने अर्दैहिमा
من फदकिन वसहमहू मिन खैबर, और दूसरे नुस्खों में वसहमहुमा मिन खैबर, वो उस वक़्त फदक के मुकाम पर वो अपने हिस्सा में जो जमीन समझ रहे थे और खैबर के मुकाम पर जो वो अपना हिस्सा ख्याल फरमा रहे थे उसको तलब फरमा रहे थे। फ़क़ाल लहुमा अबू बकर समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, ला नूरासो मा तरकना सदका, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माल से खाएंगे। और साथ आपने ये भी फरमाया, काल अबू बकरिन वल्लाहि ला अदाउ अमरन रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउहु फीहि इल्ला सनातुहु, कि अल्लाह की कसम जिस अमर को इस बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वही करूंगा जो आप करते थे। इसका जो हुक्म आपने इरशाद फरमाया हुआ है और जहां इसको खर्च करना है मैं उसी तरह करूंगा। काला फहजरत हो फातिमा फलम तुकल्लिम हो हत्ता मातत, तो रवि कहते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपने विसाल शरीफ तक उनसे बात नहीं की। अब ये जो हदीस पाक है इस पर ये हजरत सैयदातुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने ये जो इस मुकाम पर फदक और दीगर जो मिरास का मुतालबा फरमाया है तो वो किस दलील के तहत फरमाया है और किस नजरिए के तहत फरमाया। ये उम्दातुल कारी शरह बुखारी है और इसका किताबुल खुमुस, उसमें भी ये हदीस पाक है, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीं से मरवी, उस पर शरह लिखते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने ये वाज़े फरमाया है, हजरत सैयदातुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने जो ये तलब फरमाया था तो किस बिना पे तलब फरमाया था। वो फरमाते हैं, वकीला इन्ना तलबहा लिजालिक काना कबला अन तस्माल हदीस अल्लाजी दल्ला अला खुसूसियत सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालिक। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिरास के तरीक पर फदक वगैरह का मुतालबा फरमाना ये उस हदीस पाक को सुनने से पहले था। कौन सी हदीस? अल्लाह जी दल्ला अला खुसूसियत सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालिक, जो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके साथ खुसूसियत पर दलालत करती है, वो हदीस सुनने से पहले। खुसूसियत पर, किस से खुसूसियत? आया मुकद्दसा में है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तो वहां आगे जाकर है कि अगर बेटी अकेली हो तो उसके लिए निस्फ है, तो वो थी आया मुकद्दसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरके का हुक्म वो नहीं है जो वहां बयान फरमाया गया है।
آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ترکہ میراث نہیں ہے، اور وہ خصوصیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ حدیث پاک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی، آپ نے ابھی سنی نہیں تھی، تو اس لیے وہ مطالبہ فرمایا تھا۔ اور جب مطالبہ فرمایا تھا تو وہ کس نظریے کے تحت فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں وَكَانَتْ مُتَمَسِّكَةً بِآيَاتِ الْوَصِيَّةِ، وہ اس وقت انہوں نے اس آیا مقدسہ جو وصیت والی آیت ہے اس سے استدلال فرمایا تھا، اس سے استنباط کیا تھا، اس کے ساتھ تمسک کیا تھا۔ کون سی آیت؟ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کا نصف ہے، اس آیا مقدسہ کے اندر آیا ہے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا تھا۔ اب استدلال کیسے بنتا ہے؟ استدلال بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تمام اولاد امجاد میں سے اس وقت اکیلی ظاہری حیات کے ساتھ زندہ تھی۔ تو آیا مقدسہ میں ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو، اس کی بیٹی اکیلی ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، تو اس کا نصف ہے۔ تو آپ نے یہ استدلال فرمایا کہ میں وہ اکیلی بیٹی ہوں جن کے والد گرامی کا وصال ہوا ہے، اور ہر وہ اکیلی بیٹی کے جس کا والد انتقال کرے اس کے ترکے سے نصف ہے، لہذا میرا نصف بنتا ہے۔ یہ بالکل شکل اول جو منطقی ہوتی ہے اس کے طریق پر یہ استدلال ہے، اور استدلال ہونے کی وضاحت یہ عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ استدلال کیا تھا۔ اب استدلال کر کے موقف کیا بنایا تھا؟ موقف یہ تھا کہ جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث ہے، اور میرا اس میں حق ہے، میں نصف کی حقدار ہوں، یہ موقف تھا۔ اب تین ہی صورتیں ہیں، یا بالکل کوئی موقف نہیں تھا، خالی ذہن تھی، تو جا کے مطالبہ فرمایا۔ آپ کی شان اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے، ایسا ہم ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا یہ موقف تھا کہ پتا تھا میرا ہے نہیں، پھر بھی مانگ لیا، آپ اس سے کروڑوں درجے افضل ہیں، یہ تو ایک عام شریف انسان بھی نہیں کر سکتا کہ جائے کہ وہ بدعت الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار، وہ ایسا سوچیں بھی، اور ہم ان کے متعلق ایسا سوچیں، معاذ اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر تیسری ایک ہی صورت ہے کہ وہ موقف اپنایا تھا کہ میرا اس میں سے نصف بنتا ہے اس ایت کی بنا پر، لیکن اس ایت میں تخصیص تھی حدیث پاک کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترکے کا حکم وہ نہیں ہے جو وہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ترکہ میراث نہیں ہے، اور وہ خصوصیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ حدیث پاک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ عند اللہ جو حکم شرعی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ میراث نہیں ہے، اس لیے آپ کے اس موقف کی عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مطابقت اور مصادفت نہیں ہو سکی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ کہ حدیث پاک ابھی تک پہنچی نہیں تھی، اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ جو آپ کا اس وقت موقف تھا عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ، پھر اس کی مطابقت تھی تو پھر آپ کا ترکے سے حصہ بنتا تھا۔ جب بنتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے حدیث سنائی ہے، وہ معاذ اللہ پھر حدیث جھوٹی گھڑ کے سنائی ہے جس طرح روافض کہتے ہیں، پھر سب نے اس پہ اجماع کیا ہے، اور صرف صحابہ نہیں ہیں بلکہ حضرت سیدۃ النساء نے بھی وہ مطالبہ بعد میں بالکل نہیں فرمایا، ترک کر دیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حسنین کریمین، اہل بیت پاک، سب اس موقف پہ قائم رہے ہیں، اور ان سب نے اسی سے اتفاق کیا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس وقت حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس کی مصادفت نہیں ہو سکی، ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ایک ثواب ایک اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ
اس وقت ان کے موقف کی مصادفت نہیں ہو سکی. لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ کہ حدیث پاک ابھی تک پہنچی نہیں تھی. آپ نے ایسے استدلال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترکے کا حکم وہ نہیں ہے جو وہاں بیان فرمایا گیا ہے. آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ترکہ میراث نہیں ہے، اور وہ خصوصیت حدیث میں بیان ہوئی ہے. اور وہ حدیث پاک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی. تو یہ اجتہاد تھا، اور اجتہاد میں جب مجتہد موقف اپناتا ہے اور عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس کی مصادفت اور مطابقت ہو تو اس کو اجتہاد میں ثواب کہا جاتا ہے. اور اگر مطابقت اور مصادفت نہ ہو تو یہ بخاری شریف آگے پڑی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لفظ خطا سے تعبیر کیا ہے. لہذا جو لوگ اس پر خطا کا لفظ بولنے کو گستاخی کہہ رہے ہیں، بے ادبی کہہ رہے ہیں، وہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف کہہ رہے ہیں. لیکن کون سی خطا؟ اما این خطا اجتہادی است. لیکن یہ خطا اجتہادی ہے. یہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے. اور اجتہادی خطا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ مختی را نیز یک درجہ است از ثواب، کہ وہاں تو خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب ملتا ہے. یہ امام ربانی لکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال تھا کہ حضرت سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا یہ جو مسئلہ تھا اس کو اجتہاد کے ساتھ پہلے کسی نے تعبیر نہیں کیا، اس دور میں کیا گیا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پہلے بھی کیا گیا ہے. ایک تو میں یہ عمدۃ القاری سے عرض کر چکا ہوں، اور دوسری جلد کے اندر اسی مسئلہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور مبارک یعنی ان کے 2 سال گزر گئے، تو اب اس وقت انہوں نے وہ باغ فدق اور وہ جو یعنی زمین تھی اس کا انتظام ان کو دیا. پہلے وہ خود ہی کرتے رہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے وہاں کرتے رہے. اس وقت انہوں نے وہ انتظام شروع کیا. تو پھر ان چچا اور بھتیجا کا آپس میں اختلاف ہوا انتظامی معاملے میں. وہاں انتظامی معاملے میں اختلاف ہوا ہے، ابتداءً انتظامی معاملہ میں اختلاف نہیں ہے. ابتداءً ترکہ میراث ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. تو اس بارے میں آئے تو اس وقت بات چیت ہوئی. یہ حدیث لمبی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو یہ کتاب الاعتصام میں بالسنہ ہے. اس کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب آپ کا وصال شریف ہو گیا، فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. فقبضها ابو بکر فعمل فیہا بما عمل فیہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ مال اپنے قبضہ میں رکھ کے اس میں وہی عمل فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، اس وقت حضرت عمر فاروق جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، یہ بیان فرماتے چلے آ رہے تھے، تو آپ نے جب یہ بات کی تو انتما سے مراد آپ نے رخ انور کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے آپ نے فرمایا انتما تزعمان ان ابا بکر فیہا کذاب، کہ تم گمان کرتے تھے کہ ابو بکر اس میں ایسے ایسے ہیں. اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ انہ فیہا صادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق
ایسے ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس معاملہ میں سچے ہیں، بار ہیں، نیکوکار ہیں، راشد ہیں، ہدایت والے ہیں، تابع للحق، حق کی اتباع کرنے والے۔ اب اس بات پر امام بدر الدین عینی نے کیا لکھا؟ بخاری کے شارح، حنفیوں کے امام بدر الدین عینی، وہ فرماتے ہیں یہ قضا و قضا سے کیا مراد ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وَقَضَا وَقَضَا اَلَيْسَ مُحِقًّا وَلَا فَاعِلًا بِالْحَقِّ۔ تم دونوں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس فیصلے میں حق پر نہیں ہے اور حق والا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جب معنی یہ ہے، حضور حدیث پاک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سمجھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیسے سمجھ لیا؟ اس پر آگے علامہ عینی یہی سوال قائم کر کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ كَيْفَ جَازَ لَهُمَا مِثْلُ هَذَا الْاعْتِقَادِ فِي حَقِّهِ، یہ ان دونوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اعتقاد رکھنا، ایسا نظریہ اپنانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ نظریہ بنائیں کہ لیس محقاً ولا فاعلاً بالحق؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کل تو کالا ہو باجتہادہما قبل وصول حدیث لا نورث الیہما۔ لوگ کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہوا، کسی نے لکھا نہیں ہے، یہ عمدۃ القاری ہے بخاری شریف پر، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کالا ہو باجتہادہما، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو کہا تھا، یہ اپنے اجتہاد کی بنا پہ کہا تھا، اور یہ اجتہاد کب کیا تھا؟ قبل وصول حدیث لا نورث الیہما، ابھی یہ لا نورث والی حدیث ان تک پہنچی نہیں تھی، اس لیے یہ اجتہاد کیا تھا۔ وبعد ذالک رجع عنہ، اور جب یہ حدیث آگے سے آئی اور بیان ہوئی تو ان دونوں نے رجوع فرما لیا تھا۔ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مُحِقٌّ بِدَلِيلِ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَيِّرِ الْأَمْرَ أَمَّا كَانَ عَلَيْهِ حِينَ انْتَهَتْ نَوْبَةُ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں ان دونوں نے رجوع فرما لیا تھا۔ وَاعْتَقَدَ، اور انہوں نے یہی اعتقاد رکھا تھا، اسی عقیدہ کو اپنایا تھا کہ انہو محقن، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا موقف ہی حق پر ہے، عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مصادف اور مطابق ہے۔ اور دلیل کیا ہے اس کی کہ انہوں نے یہ دل و جان سے تسلیم کیا تھا؟ بے دلیل ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلیل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یغیر الامر اما کان علیہ حین انتہت نوبۃ الخلافۃ الیہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ امر خلافت ان کے پاس پہنچا تو اس وقت انہوں نے اس فیصلے کو بدلا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دل سے مانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ حق فیصلہ ہے، لیکن حق سے مراد ہے عند اللہ حکم شرعی کے مطابق ہے۔ جنہوں نے ان کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ایک ثواب ایک اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس وقت ان کے موقف کی مصادفت نہیں ہو سکے۔ اور یہ عینی کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ الملل والنحل علامہ شہرستانی، جس نے دنیا جہان کے اس وقت تک جو اسلام کے دعوے دار سب کے متعلق لکھا، اور شروع میں اس کا یہ صفحہ نمبر 29 ہے، اس پر اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الْاخْتِلَافَاتُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ مَرَضِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، جو اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں وبعد وفاتہ، اور آپ کے وصال شریف کے بعد بین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ظاہر ہوئے، فَهِيَ اختلافات اجتہادیات، یہ سارے اختلافات اجتہادیہ ہیں،
کماکیل جس طرح کے کہا گیا ہے، اور اختلافات اجتہادیہ ہیں، غرض ان کی کیا تھی؟ کانا غرضہم، غرض صرف ایک تھی کہ وہ شریعت کے مراسم کو قائم کرنا چاہتے تھے اور دین کے مناہج کو دوام بخشنا چاہتے تھے۔ ان کی صرف غرض یہی تھی، کوئی نفسانی غرض نہیں تھی۔ اب وہ اختلافات ہیں کیا؟ وہ اختلافات ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیے۔ یہ اسی کا صفحہ نمبر 31 ہے، اس پر کہتے ہیں الخلاف السادس، وہ اختلاف اجتہادی چھٹا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاختلاف السادس فی امر فدق والتوارث عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چھٹا اجتہادی اختلاف یہ فدق کے معاملہ میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توارث کے معاملہ میں ہوا ہے۔ ودعوی فاطمہ علیہ السلام وراثتاً تارتاً وتملیکاً اخری، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے کبھی وراثت کا دعویٰ فرمایا، کبھی تملیک کا۔ تو یہ تملیک کا دعویٰ یہ دوسری پارٹی کہتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہ آپ کا تملیک کا دعویٰ کرنا ثابت ہے، نہ ہبہ کا دعویٰ کرنا ثابت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف وراثت کا دعویٰ کرنا ثابت ہے، اور یہ بخاری شریف میں متعدد بار یہ حدیث پاک موجود ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتَمْلِيكًا أُخْرَىٰ، کبھی وراثت، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کبھی تملیک، حتیٰ دفعت عن ذالک بالروایات المشہورات عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ ان کا یہ دعویٰ روک لیا گیا اس مشہور روایت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ آگے پیش کر دی گئی۔ وہ روایت کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا کو وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ روایتیں مشہور بھی کہہ رہے ہیں، اور بخاری شریف میں اس کے متعدد راوی موجود ہیں۔ تو روایتیں مشہور آگے ان کے پیش کی گئی، اور اس سے ان کا یہ دعویٰ روک لیا گیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ایک ثواب ایک اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس وقت ان کے موقف کی مصادفت نہیں ہو سکے، اور وہ وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو اس وقت تک حدیث پاک نہیں پہنچی تھی، اور ہم ان کا جو احترام ہمیں شریعت نے بتایا ہے ہم پہ لازم ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا مقتضا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے جو حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وقتی طور پر وہ طبیعت میں ایک انقباض محسوس فرمایا، بعد میں ان کو راضی کیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے موقف نہیں بدلا ہے۔ اس لیے اگر سادات کرام کسی وجہ سے کوئی ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ آپ مسئلے پہ غور فرمائیں، لیکن ہم جو قرآن و سنت نے موقف دیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔